بسم الله الرحمن الرحيم ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کچھ بات ادھوری تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ اسی بات کو آج پورا کیا جائے. ایک طبقہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں چونکہ ہمیں رسول سے محبت اور عشق، لیکن ان سے دلیل کوئی نہیں پوچھتا. دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے یہ بالکل سراسر بدعت ہے، یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے، دلیل اس سے بھی کوئی نہیں پوچھتا. ایک طبقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کرتا ہے ان دنوں میں خاص طور پر. آپ کا قد ایسا تھا، آپ کی رنگت گوری تھی، آپ کے ہونٹ گلابی تھے، زلفیں کالی تھی، نقش بڑے خوبصورت تھے. اور ایک طبقہ اس مہینے میں سیرت کو بیان کرتا ہے.
کہ آپ کی زندگی ایسی تھی، اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا، آپ کا اخلاق ایسا تھا. لیکن ربیع الاول میں چاہے سورت بیان کریں یا سیرت بیان کریں، دونوں سے دلیل کوئی نہیں پوچھتا. سوال یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی صحابہ کرام، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا وہ ربیع الاول میں اس چیز کو بیان کرتے تھے؟ نہیں. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زندگی بتائی، کیا وہ آپ کی سیرت کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کرتے تھے؟ نہیں. بہت ساری باتیں ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی. فرق اتنا ہوتا ہے، ہمارا سیرت کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے ربیع الاول میں اور ان کا جلوس نکل رہا ہوتا ہے. ثبوت نہ جلوس کا ہے، ثبوت نہ جلسے کا ہے، بات ایک ہے. قرآن مجید نے بنیادی باتیں بیان کی. اب مثال کے طور پر آج پورے پاکستان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جا رہی، پورے پاکستان میں میلاد منائی جا رہی. میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی؟ آپ مجھے بتائیے. خطیب سے آپ بات کر سکتے، آپ بتائیے رسول اللہ کی پیدائش کس دن ہوئی؟ پیر کے دن. اور آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن. یہ تو وہ دن ہے ہی نہیں. تو آپ کیا منا رہے ہیں؟ یہ وہ دن ہے ہی نہیں جس دن آپ پیدا ہو. بلکہ جب آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے حبیب آپ پیر کا بھی روزہ رکھتے ہو، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہو، ہر ہفتے روزہ رکھتے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک روایت میں تو آپ نے دونوں کی ایک ہی وجہ بیان کی. آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 ڈیریاں اللہ کے پاس جاتی ہیں، ایک پیر والے دن جاتی ہے اور ایک جمعرات والے دن جاتی ہے. اور میں چاہتا ہوں جب میری ڈائری جائے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ میں روزے سے ہوں. اور ایک روایت میں آپ نے جمعرات کو تو وہی بتایا کہ ڈائری جاتی ہے، اور پیر کا آپ نے بتایا یوم ولدت فیہ، اس میں میں پیدا ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے بندوں میں شامل فرمایا، نیک بندوں میں شامل فرمایا، پھر رسالت اور نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا، پھر آخری منصب نبوت کا وہ میرے سر پہ وہ تاج سجایا. میں شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتا ہوں. تو گویا وہ روزہ بھی آپ نے پیر کے دن رکھا. جمعے کو تو نہ آپ نے منایا، نہ روزہ رکھا، نہ اس دن کا آپ نے اپنی پیدائش کے ساتھ کوئی سلسلہ، کوئی لنک، کوئی تعلق جوڑا. دوسری بڑی بات، تاریخوں میں تو اختلاف ہے، محدثین کے ہاں بھی، مورخین کے ہاں بھی، سنی مورخین کے ہاں بھی، شیعہ مورخین کے ہاں. شیعہ مورخین 17 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مانتے ہیں، اور اہل سنت میں
ہماری جو جماعت کے بڑے عالم گزرے ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت کی 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے رحمۃ اللہ العالمین کے نام سے. انہوں نے اس میں کئی دن لکھے ہیں اور 19 ربیع الاول تک دن لکھے ہیں، اور ترجیح انہوں نے 9 ربیع الاول کو دی. پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں جہاں مہینوں کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں مہینے کی یہ فضیلت، فلاں مہینے کی یہ فضیلت، اس میں محرم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محرم کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. مہینہ بھی گیا، تاریخ بھی گئی، نہ 12 ربیع الاول نہ اس کی کوئی اور تاریخ، جس کے نام کی ساری زندگی 11ویں دیتے اور کھاتے گزر گئی، اس کی بات بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا، اور غنیت الطالبین میں محرم کی فضیلت میں یہ بات موجود ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے، اس مسلک کے جو بانی ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، باقی تو سب ادنا حضرت، وہ ایک اعلیٰ ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. وہ اپنی کتاب الملفوظ میں لکھتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کی نظر لوح محفوظ میں رہتی ہے. لوح محفوظ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تقدیریں لکھ کر محفوظ کر رکھی ہیں. گویا پیر عبد القادر جیلانی لوح محفوظ میں دیکھتا ہے، چونکہ اس کی نظر وہاں ہے. اب میرا سوال ہے، میں یہ نہیں کہتا اعلیٰ حضرت نے غلط کہا، مان لیتا ہوں ٹھیک کہا. پیر صاحب کی نظر جب لوح محفوظ میں ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے، تو یہ بھی لوح محفوظ میں دیکھ کے لکھا ہوگا، یہ بھی لوح محفوظ میں دیکھ کے لکھا ہوگا. اور اگر 10 محرم کو پیدائش والی بات غلط ہے تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی نظر لوح محفوظ میں نہیں، کیونکہ اگر وہاں سے دیکھ کے لکھا ہے تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ پیر صاحب کی نظر لوح محفوظ میں رہتی ہے، پھر وہ بھی غلط ہے. یہ سلسلہ سارا تقریباً ڈھکوسلوں پر، خام خیالیوں پر، خوابوں پر ایسے ہی چلتا ہے، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ آگے بات کیا ہے. پیر صاحب تو اتنے کرنی والے ہیں، اکاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے شاگرد کے سامنے بیٹھے مرغا کھا رہے تھے اور شاگرد کو دال کھلا رہے اور ہڈیاں بھی شاگرد کے آگے رکھے. اتنے میں شاگرد کی ماں آ گئی اس بچے کی. اس نے کہا واہ پیر صاحب کیا انصاف ہے، آپ مرغے کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو دال کھلا رہے ہیں. اکاڑوی صاحب کہتے ہیں پیر صاحب نے وہ جو ہڈیاں رکھی ہوئی تھی نا اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے کہا قم بِإِذْنِی، قم بِإِذْنِ اللہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قم بِإِذْنِی میرے حکم سے کھڑا ہو جا. مرغا پھر سے اذانیں دینے لگ گیا، زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا.
بڑھیا کو بولا لے جا اس مرغے کو بیٹے کو بھی کھلا، ہم نے بھی کھا لیا، تیرا بیٹا بھی مرغا کھائے گا۔ اور کوئی نہیں پوچھتا حضرت آپ نے جو یہ بات کی ہے یہ کہاں لکھی ہے؟ قرآن میں، حدیث میں کہیں اس کا کوئی ثبوت کچھ ملتا ہے؟ دیکھیے جو سنت ہے نا، سنت جسے آپ سنت کہتے ہیں، اس سنت کا 6 باتوں میں اس کام سے مطابقت رکھنا، ایکا رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کام اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں۔ 6 باتوں میں سنت اس عمل سے مطابقت رکھتی ہو۔ پہلی بات، اس عمل کا سبب، وجہ کیا ہے، یہ کیوں پیش آیا، اس کا کرنا کیوں ضروری ہو گیا، اس کا سبب کیا ہے۔ یہ سبب، یہ علت سنت سے ثابت ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، کیفیت، ہم اس عمل کو جس طریقے پر کر رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، وہ سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 3، وقت، ہم جس ٹائم میں کر رہے ہیں، جس وقت میں کر رہے ہیں، وہ وقت سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 4، ہم جس جگہ پہ کر رہے ہیں، وہ جگہ سنت سے ثابت ہو۔ نمبر 5، مقدار، ہم جس تعداد میں، جس مقدار میں اس عمل کو کر رہے ہیں، وہ عمل سنت سے ثابت ہو۔ اور نمبر 5، جنس، کہ آپ اس عمل میں جس جنس کو لائے ہیں وہ جنس سنت سے ثابت ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے سببی علت کیا ہے؟ آج میلاد کا دن لوگ منا رہے ہیں، اب اس میں علت کیا ہوگی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے۔ پہلا تو یہیں کٹ ہو گیا کہ جی آپ جمعے والے دن پیدا نہیں ہوئے تھے۔ خلاف سنت ہونے کا پہلا پروف تو یہ ہو گیا۔ اور اگر اتفاق سے آج پیر بھی ہوتا تو پھر کیا اللہ کے رسول نے پیر والے دن اپنے دن کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جس طرح انڈیا والوں کا کل آیا ہوا تھا ایک کلپ کہ وہ بڑا سا کیک بنایا ہوا ہے، اوپر گنبد خضرا کی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے۔ اب اتنا بے وقوف لوگ ہیں۔ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے شروع کیا تھا، پھر مفتی منیب کو ہماری باتیں، اہل حدیثوں کی باتیں سمجھ آ گئی اور اس نے خود پھر ان کو ٹوکا۔ گنبد خضرا بناتے تھے، پھر رسول اکرم کا نام مبارک لکھتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کیک کو تو پھر کاٹا جاتا ہے نا، پھر مولوی چھریاں ہاتھ میں لے کے وہ کیک کو کاٹا کرتے تھے۔ اب کیک کیا کاٹتے، ساتھ میں محمد نام کو بھی کاٹتے۔ اب اگر دوسرے ملک والے اس طرح کوئی کام کرے تو آپ کہتے ہیں نبی کی توہین ہو گئی، اور آپ محبت اور میلاد کے نام پر نبی کے نام پہ چھریاں چلائیں تو یہ توہین نہیں ہوتی؟ اب یہاں یہ سلسلہ کچھ رک گیا۔ بعض جگہوں پر باہر ایسا ہو رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سنت کا سبب، یہاں سبب ہے نبی کریم کی میلاد، آپ کی ولادت۔ آپ نے ولادت کا، محبت کا یہ اظہار جس طرح یہاں ہو رہا ہے، مدینے میں کبھی جھنڈیاں لگائی ہوں یا غربت کی وجہ سے ایک ہی جھنڈا لگایا ہو، آپ نے تو کبھی 12 ربیع الاول کو یاد ہی نہیں رکھا۔
آپ نے تو یاد ہی پیر کو رکھا، 12 ربیع الاول کو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کیفیت کہ اس کا جو طریقہ ہے، جو جس طرح کیا جا رہا ہے، یہ سنت سے ثابت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی پیدائش پر پیلی چپل، سفید کپڑے، ہری پگڑی پہن کر منع مدنیوں کا جلوس اس طرح نکالا تھا۔ پہلے منع مدنی نکلتے ہیں، پھر دوپہر تک بڑے مدنی، منجلے مندلی نکلتے ہیں، شام تک پھر بڑے مدنی نکلتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ تیسری بات ہے وقت۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، روز ہم ظہر پڑھتے ہیں۔ آج جمعہ پڑھ رہے ہیں، روز ہم ظہر پڑھتے ہیں۔ اب کوئی ہم سے پوچھے جمعے والے دن اس ٹائم اللہ کے رسول نے جمعہ پڑھا تھا؟ ہم حدیثوں میں دکھائیں گے جی بالکل اللہ کے رسول نے جمعہ پڑھا تھا۔ اب یہ سنت سے مطابقت ہو گئی اور یہ کام جائز ہو گیا، بلکہ سنت ہو گئی۔ اگر ہم جمعہ پڑھیں عصر کے بعد، عصر ہو جائے پھر اعلان کریں بھی بیٹھے رہنا، ابھی امام صاحب جمعہ پڑھائیں گے، اب آپ کو حق ہے کہ آپ پوچھیں یہ عصر کے بعد بے شک دن جمعے کا ہے، لیکن عصر کے بعد یہ جمعہ کون سی شریعت ہے؟ کب اللہ کے رسول نے جمعے کا یہ وقت بتایا ہے کہ عصر پڑھ کے پھر جمعہ ہوگا؟ کب آپ نے بتایا؟ اس میں وقت کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔